السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کے بعد جو نمازیں نہیں پڑھتے سن لیں، کس امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، اور جو اس طرح کھیلنا جائز۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں نماز کے متعلق اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے کہ جو رمضان جب آتا ہے تو لوگ نماز کے لیے اپنی تیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر رمضان جانے کے بعد جو ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں علی مرزا نے بتائی ہے، اور بھی تیمم کے معاملے میں بھی انہوں نے بتایا ہے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی نماز کو آسان کرے، اور ہماری نمازیں جو بھی پڑھیں ٹوٹی پھوٹے اسے قبول فرما لے، اور سارے مسلمانوں کو ہدایت دے نماز قرآن پڑھنے کی۔ آمین ثم آمین۔ اسلام میں شہید کی تعریف کیا ہے؟ شہید ان اسلام لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی۔ اگر ایک اسلامی فوج کا فوجی ایک مسلمان کو مارتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، اگر وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے، جس طرح حضرت علی نے بھی تو جو جنگیں لڑی ہیں وہ تو مسلمانوں کے ساتھ لڑی ہیں، ان میں صحابہ بھی شامل تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جب کوئی چیلنج کرے گا تو حاکم وقت جب لڑائی لڑتا ہے تو وہ درست لڑتا ہے، تو اس میں اگر کوئی فوجی حکومت کی طرف سے مارا جاتا ہے تو شہید ہی لکھا جائے گا۔ مجنون انسان اور بچہ پر تو شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے۔ بیمار شخص کے لیے کیا حکم ہے جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار اور کمزور ہو جاتا ہے؟ وہ پھر اشاروں سے ہی نماز پڑھے گا جی۔ اگر اسے ہوش ہے، باقی معاملات اپنے چلا رہا ہے تو اشاروں سے نماز پڑھے گا۔ اگر وضو کرنے میں تردد ہے تو تیمم کر لے، تیمم کر نہیں سکتا کوئی اور اسے کروا دے۔ تیمم کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مٹی پہ ہاتھ مار کے ایک دفعہ چہرے پہ اور پھر ایک دفعہ یوں، تو اس کا غسل بھی اتر جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی تشریح کر دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات کو آپ نے فالو کرنا ہے، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، سیاست سے متعلق ہوں، خواہ وہ دینی جو احکامات ہیں ان کی ایگزیکیوشن کے اعتبار سے ہوں، سارے کے سارے احکامات کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان میں فصلی بٹیروں کی طرح مسجد میں آ کے نماز پڑھیں اور چاند رات کو آپ غائب ہوں اور پھر اگلے رمضان کو نظر آئیں، تو آپ پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ رمضان کا خدا بھی وہی ہے جو عام دنوں کا خدا ہے۔ نماز تو 5 وقت فرض ہے آپ کے اوپر، تو یہ سارے کے سارے معاملات میں آپ نے اسلام کو لے کے چلنا ہے۔ جب خانہ کعبہ میں 4 مصلے تھے تو اہل تشیع کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ وہ تو میرے بھائی ہمیشہ پیسے موڈ میں رہے، وہ ساروں کے پیچھے پڑھ لیتے تھے، ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نا، یہ سارا گند، یہ ساری بدعت صرف سنیوں میں ہے۔ شیعہ کے ہاں ہر بندے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے بالکل ایگریڈ اپان ہے۔ جس طرح آپ کے ہاں یہ ایگریڈ اپان ہے نا کہ دوسرے فرقے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، شیعہ کے نزدیک ہر فرقے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے گائیڈ کر دیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہنا تھا کہ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعلق قرآن کی تعلیم تک تو درست ہے، فقہی معاملات میں وہ بہت کمزور تھے، حدیث کے معاملات میں بہت کمزور تھے، وہ خود مانتے بھی تھے، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے انہیں ایک دفعہ اس بات کے اوپر ڈانٹا بھی تھا کہ آپ فقہی معاملات پہ گفتگو نہ کیا کریں، آپ کی گرفت بالکل کمزور ہے، آپ کو نہ حدیث کا نالج ہے نہ فقہ کا نالج ہے۔ یہ خود انہوں نے اپنے انڈیا کی ویڈیو میں بھی کہا ہے 2004 میں کہ میں امی ہوں حدیث کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ تو باقی اسلامک بینکنگ کے اوپر آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ان کا موقف غلط تھا۔ پیسے جمع کر کے میچ کھیلنا اور جو ٹیم جیتے اس کو دے دینا جوا ہے، اور کیا ہے؟ جوا یہی تو ہے نا۔ ہاں، ایک ہو سکتا ہے کہ 2 ٹیمیں کھیلیں، اس کے بعد کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے، دونوں آدھے آدھے پیسے ڈالیں اور جا کے آئس کریم کھا لیں۔ پاکستان کا قانون یتیم پوتے کو بھی دادا کی جائیداد سے حصہ دے دیتا ہے، جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ جی غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے۔ میں انشاءاللہ جب پرائم منسٹر بنا نا، خدا نہ خواستہ، تو مجھے بتائیے گا،
ابھی تو آپ اپنے پرائم منسٹرز کو بتائیں، میرا کیا لینا دینا اس معاملے میں، ہم تو اسے غلط کہیں گے صرف.